عمران سیریز تاریخ بنور تحریر اے راحت۔ اور یہ بھی شاید خوش بختی ہی تھی کہ یہ جو تھوڑی بہت کامیابی حاصل ہوئی تھی صفدر اور جولیا کو ہوئی تھی، کم از کم اور کچھ نہیں ہوا تھا تو انہیں گیرٹ کلب کا پتہ چل گیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ گیرٹ کلب پہنچنے کے بعد کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں۔ پھر سب اکٹھے ہو گئے اور اپنی اپنی رپورٹیں جولیا کو دینے لگے، چونکہ جولیا بہرحال X2 کی غیر موجودگی میں ان کی سربراہ ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی رپورٹوں میں بتایا کہ ان کے پوائنٹ پر انہیں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ بہرحال وانسو پاؤ کے سلسلے میں انہیں ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ جولیا اور صفدر نے انہیں اپنے بارے میں بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ پھر کھاور کہنے لگا، مس جولیا، صحیح معنوں میں ایسے موقعوں پر آپ کو یہ احساس ہوتا ہوگا کہ آپ سیکرٹ سروس کی نمبر 2 ہیں۔ بھئی واہ کیا خوبصورت نکتہ ہے، یعنی X ویری گڈ اور 2 مس جولیا۔ بڑی شاعری سوار ہو رہی ہے تم پر، جولیا نے ناک چڑھا کر کہا۔ آپ یقین کیجئے مس جولیا، آپ کی عزت، آپ کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن عمران کی غیر موجودگی سے بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ تنویر نے چہکتے ہوئے کہا، یہ تمہارا ذاتی نظریہ ہے۔ آپ کا نظریہ تو بہرحال میں جانتا ہوں۔ فضول باتوں سے گریز کرو، جولیا کرخت لہجے میں بولی، اور پھر ایک دم مسکرا پڑی۔ کون جانے وہ ہمارے ہوٹل کی اوپری منزل پر مقیم ہو۔ اس سے پہلے بھی بارہا ایسا ہو چکا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں مل گیا۔ آپ کوئی خوبصورت سا فلمی گانا گائیے جو آپ میں وہ نیچے اتر آئے گا۔ تنویر جلے کٹے لہجے میں بولا اور جولیا ہنس پڑی۔ آؤ صفدر، میرا خیال ہے ہمیں اپنی انرجی نہیں ضائع کرنی چاہیے، جولیا نے کہا، اور صفدر جولیا کے ساتھ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ انتہائی خوبصورت عمارت میں ان لوگوں کے قیام کا بندوبست کیا گیا تھا، غالباً سرکاری طور پر ایسے ہی غیر ملکی وفود کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس عمارت کے سامنے والے حصے میں ان 7 ملکوں کے فلیگ لگے ہوئے تھے جو ایک مشترکہ معاہدے کے تحت ایک مجموعی نام اختیار کر گئے تھے۔ جس پورشن میں ان لوگوں کے قیام کا بندوبست کیا گیا تھا وہاں اکیشیا ہی کا فلیگ لگا ہوا تھا۔ ان کی خواہش کے مطابق 4 کمرے ان لوگوں کے لیے مخصوص کیے گئے تھے، اور اقبال شاید کو چونکہ اس نوجوان میں کافی دلچسپی محسوس ہوئی تھی، اس لیے اس نے اپنے ساتھ ہی عمران کا قیام پسند کیا، جبکہ اس کے کولیگ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، اچھا ہے اقبال، تمہاری کھوپڑی کی اوور ہالنگ ہو جائے گی۔ مانو یا نہ مانو، مجھے تو یہ بڑی زبردست چیز لگتی ہے۔ تھوڑا بہت حصہ ہمارا بھی رکھنا، کولیگ نے ہنستے ہوئے کہا۔ باقی لوگ ذرا سنجیدہ فطرت کے مالک تھے۔ عمران سے ہونے والی گفتگو کو انہوں نے بہت ہی ناخوشگوار انداز میں محسوس کیا تھا۔ یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ ان کے کمروں کے عین سامنے کافرستان کی ٹیم کے قیام کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ہر چاند کے کافرستان کی ٹیم بھی انہی مشترکہ ممالک میں شامل تھی، لیکن اب اسے کیا کہا جائے کہ ایک فطری کھنچاوٹ دونوں ملکوں کے درمیان قدرتی شکل اختیار کر چکی تھی، اور جہاں کہیں بھی
ان کا آمنا سامنا ہوتا تھا، دونوں ملکوں کے نمائندے ایک دوسرے پر چوٹیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے، لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک مشترکہ مفاد کی بات تھی اور خاص طور سے اس لیے کہ ان میں سے چند ملک براہ راست اس آفت سے متاثر ہوئے تھے جس کے سد باب کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ بہرحال ابھی کانفرنس کے انعقاد میں کچھ وقت باقی تھا۔ شہری لائنگ کے حکمرانوں نے مہمانوں کے ہر اس آسائش کا بندوبست کیا تھا جن کی انہیں ضرورت پیش آ سکتی تھی، لیکن مسلمانوں کے وقار کا بھی خیال رکھا گیا تھا۔ چنانچہ اسی عمارت میں ایک اعلیٰ درجے کا ریفریشنگ ہال بھی تھا جس میں تمام لوگ اکٹھے ہو کر اس سلسلے میں تبادلہ خیال کر سکتے تھے۔ ویسے بھی بے شمار ملازم وہاں ان لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر تھے۔ ایک عظیم الشان ڈائننگ روم بنایا گیا تھا، اس میں ان کی پسند کے کھانوں کا انتخاب ضروری قرار دے دیا گیا تھا۔ پاک ایشیا اور دوسرے مسلمان ممالک کے لیے مسلمان باورچیوں کا انتظام کیا گیا تھا اور انہیں اشیاء فراہم کر دی گئی تھیں اور کہہ دیا گیا تھا کہ معزز مہمانوں سے مینیو دکھا کر ان کی پسند کی اشیاء تیار کی جائیں، غرضے کہ کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں رکھی گئی تھی۔ منیکا پال نے پہلی بار اس نوجوان کو اپنے سامنے دیکھا۔ ویسے تو وہ قیدی ہی کی شخصیت نظر آتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی ایک ملاحت آمیز معصومیت نے منیکا پال کو اس کی جانب متوجہ کیا تھا۔ منیکا پال کافرستان کے ایک اہم ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی تھی اور 28 سال کی عمر میں اس نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جو کچھ لوگ 48 سال کی عمر میں نہیں کر پاتے۔ وہ اوشین ریسرچ سینٹر کی سینٹرل افیسر تھی اور اس نے بے شمار ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ لوگ حیران رہ گئے تھے، اور اسی بنیاد پر اسے کانفرنس میں شرکت کے لیے کافرستان کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اس پورے گروپ کا انچارج کرنل ترپاٹھی تھا جو بہت ہی محتسب اور سخت گیر انسان تھا، لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک مشترکہ معاملہ تھا اس لیے کرنل ترپاٹھی کو خاص طور سے بریفنگ دی گئی تھی۔ منیکا پال اس وقت اپنے ایک ساتھی جگت سنگھ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ ملکوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گھل مل گئے تھے اور اس معاملے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ منیکا کی عمر بھی اتنی نہیں تھی اور جس عہدے سے وہ تعلق رکھتی تھی وہ اس حد تک ٹھیک تھا، باقی اس کی فطرت میں ایک شوخی، ایک تفریح پسندی تھی۔ کردار کی بری نہیں تھی لیکن دوست بنانے کی شائق تھی اور اس کے سلسلے میں اس کا سلیکشن تھا۔ اسے صرف اپنے پسندیدہ لوگ ہی بھاتے تھے اور دوسرا چاہے کسی بھی حیثیت کا مالک ہو اس کے لیے بے مقصد ہی رہتا تھا، اور اس وقت علی عمران اسے بہت بھایا تھا۔ یہ اندازہ تو اس نے فوراً ہی لگا لیا تھا کہ وہ پاک ایشیا کا باشندہ ہے۔ بہرحال چونکہ وہ جگت سنگھ اس وقت اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دوسری میز پر کچھ لوگوں کے ساتھ جا بیٹھا۔ وہ تنہا رہ گئی تھی، اس لیے موقع تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور علی عمران کے پاس پہنچ گئی۔ ہیلو، اس نے جھک کر عمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ عمران نے باہر سا منہ پھاڑ کر پوچھا۔ ہاؤ آر یو؟ منیکا بولی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے آپ کو ہیلو کہا تھا۔ میں تو ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہوں، کیوں ہلوں؟ عمران نے کہا۔ آپ مجھے کچھ وقت دینا پسند کریں گے؟ گھڑی میں؟ نہیں، میری میز پر۔
मनिका ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान ने घबराई हुई निगाहों से शाहिद की तरफ देखा और शाहिद ने मुस्कुराकर उसे इशारा करते हुए कहा, मैडम कह रही हैं तो आपको उनके साथ कुछ लम्हात गुजारने चाहिए मिस्टर अली इमरान। ये कह रहे हैं तो ठीक है। इमरान अपनी जगह से उठ गया और मनिका उसे अपने साथ लिए हुए अपनी मेज़ पर आ गई। आप अजीब बनने की कोशिश कर रहे हैं या अजीब हैं? नहीं, अजीब हूँ, इमरान रो देने वाले लहजे में बोला और मनिका हंस पड़ी। वाकई अजीब हैं। क्या नाम है आपका? अली इमरान। इमरान ने जवाब दिया और मनिका दाहिना रुखसार खुजाने लगी। फिर पुरख्याल लहजे में बोली, आपका नाम कहीं सुना है? देखा होगा, इमरान आस्ता से बोला। कहाँ देखा होगा? ख्वाबों में सिर्फ नाम नहीं देखे जाते, चेहरे भी देखे जाते हैं। अच्छा, इमरान ने सादतमंदी से गर्दन हिलाई। भाई बातें कीजिए कुछ, आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कौन से मुल्क से तल्लक है आपका? पाक एशिया से। ओ माय गॉड, वाकई मैंने पाक एशिया ही के किसी अली इमरान का नाम सुना था। मनिका ने खुशी और हैरत से उछलते हुए कहा। शुक्रिया। इमरान ने शर्माए हुए अंदाज में गर्दन झुका ली। फिर बोला, आप कौन हैं? मनिका पाल। सूरत से तो नहीं लगती। जी हाँ, सूरत तो आप सबूई बानो लगती हैं, इमरान ने कहा और मनिका हंस पड़ी। वेरी गुड। वैसे इस टीम में आपका क्या ओहदा है? आप जासूसी कर रही हैं, इमरान बोला। अरे नहीं, यहाँ तो हम सब एक दूसरे के लिए मुश्तरका मफाद रखते हैं। भला यहाँ जासूसी का क्या सवाल? आपका तल्लक कहाँ से है? मैं काफिरिस्तान की नुमाइंदा हूँ। ला हौला वला कुव्वता। जी, मनिका ने आंखें फाड़ दी। आप काफिर हैं? खुदारा मुसलमान हो जाइए। पता नहीं आप क्या बकवास कर रहे हैं। मैं आपका नाम सबूई बानो रखूँगा। पता नहीं ये नाम मुझे क्यों आपकी शख्सियत हम आंग मालूम होता है। जी नहीं, मेरा नाम मनिका पाल है। वैसे मैं फिर यही सवाल करूँगी, आप इस संजीदा टीम में कैसे शामिल हो गए? इन सब लोगों ने हमें मना कर दिया है कि हम किसी को अपने बारे में ना बताएं। मुझे तो बता दीजिए। जी नहीं, आप काफिर हैं। तो फिर ठीक है, मेरी आपसे दोस्ती नहीं हो सकती। हमने कब इस बात की ख्वाहिश की थी कि आप हमारी दोस्त बन जाइए, इमरान ने बुरा मानने वाले अंदाज में कहा। इतनी देर में जगत सिंह वापस आ गया था। उसने गहरी निगाहों से इमरान को देखा तो इमरान घबरा कर उठ खड़ा हुआ। हम खुद थोड़ी आए थे, ये हमें खुद बिला फुसला कर यहाँ ले आई, काफिर कहीं की। इमरान मुंह बनाकर बोला और रूठे हुए अंदाज में वहाँ से चल पड़ा। मनिका पाल अपने पर्स से रुमाल निकालकर पेशानी से पसीना पूंछने लगी। कौन साहब थे ये? मैं नहीं जानती, भगवान ही जानता है। इस शख्स ने वाकई मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। अरे ये पाक एशिया की टीम का नुमाइंदा है, लेकिन इतना अहमक, इतना गौदी कि तुम सोच भी नहीं सकते जगत। और अगर त्रिपाठी को एहसास हो गया तो वो बुरा मनाएगा। कमाल करते हो। यहाँ हम एक मुश्तरका मफाद के लिए जमा हुए हैं। हमें इजाज़त दी गई कि एक दूसरे से तबादला ख्यालात करें। यहाँ भी सब कुछ चलेगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। नहीं, मेरा मतलब है कि मौजू से हटकर कोई बात ना करना। मैं इस कदर अहमक भी नहीं हूँ, मनिका पाल ने कहा और फिर तअज्जुब भरी निगाहों से इमरान को देखने लगी, जो वापस अपने साथियों के दरमियान जा बैठा था।